نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ جمعہ میں شرک کی کچھ اقسام ہم نے ذکر کی تھیں، ہم نے سنی پڑھی۔ اللہ تعالی ہم کو ان تمام قسموں سے محفوظ فرمائے۔ آج کے جمعے کے اندر بھی انہی اقسام میں سے کچھ چیزوں کا ذکر ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس غلاظت سے محفوظ فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ جو بندہ جب کبھی کسی معاملے میں قسم کھاتا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس بندے نے کبھی قسم کھانی ہو کسی معاملے پر، اول تو قسم کھائے نہیں، اول تو وہ کسی بات پر قسم کھائے نہیں، لیکن اگر اسے قسم اٹھانے کی باری آئے تو اسے چاہیے وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھاتا ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً مشہور ہوتا ہے، مجھے میری ماں کی قسم ہے، مجھے کعبے کی قسم، مجھے
میرے بیٹے کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی قسمیں ہیں اللہ کے علاوہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ گویا کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں اس بندے کو کھڑا کر دیا قسم کے اندر کہ جس طرح اللہ میرا ضامن ہے، گواہ ہے، یہ بندہ بھی اسی طرح ضامن ہے۔ ایک ضمانت ہو جاتی ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو قسم کھانی ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے۔ بعض محدثین نے قرآن کریم کی قسم اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کی قسم کھائی جا سکتی ہے یا اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ حتی الوسع اگر قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ کی قسم اٹھائیں، ورنہ اگر کوئی قرآن کی قسم اٹھاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ بیت اللہ ہو، وہ مدینہ ہو، وہ مکہ ہو، وہ کسی انسان کی قسم ہو، کسی بزرگ کی قسم ہو، یا انسان اپنی جان کی قسم کھائے، یہ سب کی سب شرک کی اقسام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ اور پھر قسم کو بھی اتنا معمولی نہ سمجھا جائے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ جو تم عام طور پہ قسمیں کھاتے ہو اس پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ عام طور پہ قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ بات بات پر بندہ قسم کھاتا ہے، بس مجھے قسم ہے جی میں نے یہ کام نہیں کیا، قسم ہے میں یہ کام کر لوں گا، قسم ہے میں یہ چیز لے لوں گا، قسم ہے میں یہ چیز بیچ دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ جن کا کوئی معنی مقصود ہی نہیں ہے، مطلب ہی نہیں ہے، ایک فضول قسم کے قسمیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جن پر تم پختہ ایمان کے ساتھ کسی بات کا عہد کرتے ہوئے قسم کھاؤ گے، اللہ اس پر تم سے مواخذہ بھی کرے گا۔ اگر کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے کسی چیز کا وعدہ کرتے ہوئے یا کسی کام کو نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے وہ قسم اٹھاتا ہے اور پھر وہ اپنی قسم کو پورا کر لیتا ہے تو ٹھیک، اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ قرآن نے بیان کیا کہ اب وہ یا تو 3 روزے رکھے گا یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا ان کو کپڑے پہنائے گا یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ قسم کھا لی پھر قسم توڑ دی، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے اس پر مواخذہ کرنا ہے، پکڑنا ہے اس بات پر۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اول تو قسم کھائے نہیں کسی بات پر، لیکن اگر قسم اٹھائیں تو اللہ کی قسم اٹھائیں اور پھر اس قسم کو پورا کریں۔ پھر قسم اٹھانی کس چیز کی چاہیے؟ یہ 2 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو اس میں قسم نہ اٹھائے کوئی بندہ۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ اللہ کی فرما برداری ہے کہ نافرمانی ہے؟ تو اب تو اس نے قسم تو اٹھا لی ہے، اب اسے چاہیے یہ اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، اس لیے کہ یہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی قسم کھائی ہے۔ میں فلاں کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، تو یہ قطع تعلقی ہے، یہاں بھی اسے قسم اپنی توڑ دینی چاہیے، وہ اپنا کفارہ ادا کر دے لیکن قسم نہ اٹھائے اس طرح کی۔ تو اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں اس پر انسان کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اگر قسم اٹھا لے تو اس قسم کو وہ لازمی طور پہ توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے، اس لیے کہ وہ کام ہی اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ جس کام میں کسی کا نقصان نہ ہو اور اللہ کو گواہ بنا کر وہ کسی بات پہ قسم اٹھاتا ہے تو وہاں اس کو قسم پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر بوقت ضرورت قسم توڑنی پڑے تو وہاں پھر وہ کفارہ ادا کرے۔ تو لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھانا یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو شریک کرنا ہے۔ دوسرا ہے من ذبح لغیر اللہ، جس بندے نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کوئی چیز وقف کی یا کوئی جانور ذبح کیا، کوئی جانور ذبح کر دیا، کوئی چیز اللہ کے علاوہ اس کے غیر کے لیے وقف کر دی۔ اللہ رب العالمین
اپنے پیغمبر کے ذریعے فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد اشرک، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ قرآن کریم میں مشرکین مکہ کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیسے یہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے طریقے کے مطابق انہوں نے کچھ اصول بنائے ہوئے تھے۔ کچھ جانوروں کو یہ لوگ مخصوص کر لیتے تھے کہ یہ جانور ہمارے مردوں کے لیے حلال ہیں اور جو مادہ ہے یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، اس کا بچہ ہمارے لیے حلال ہے، اس میں پیدا ہونے والی مادہ وہ عورتوں کے لیے حلال ہے، یہ جانور ہمارے لیے ہیں اور یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ جانور ہمارے معبودوں کے لیے ہیں اور یہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کبھی اللہ کے نام پر وقف کیے ہوئے جانوروں میں سے کسی جانور کو نقصان پہنچتا، وہ مر جاتا، تو وہ اپنے معبودوں کی طرف منسوب کیے ہوئے جانوروں میں سے اللہ کے حق کو پورا نہیں کرتے تھے۔ یعنی دو اونٹ ہیں، ایک اپنے معبود کے نام پہ وقف کر دیا، ایک اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ اب اگر اللہ کے نام پہ وقف کیا ہوا اونٹ مر گیا تو کہتے تھے بس قصہ ختم، لیکن اگر اپنے معبود کے نام پہ وقف کیا ہوا جانور مر جاتا تو اس کا وہ نقصان پورا کرتے تھے۔ وہ نقصان کیسے پورا کرتے تھے کہ پھر جو اللہ کے نام پہ وقف کیا ہوا ہوتا تھا وہ اس کو ادھر ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، کتنا برا فیصلہ ہے کہ میرے ساتھ میرے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں میرے نام پہ وقف ہیں، کچھ میرے شریکوں کے نام پہ وقف ہیں، اگر میری چیز میں نقصان ہو جائے تو اسے یہ پورا نہیں کرتے، اگر میرے شریکوں کی وقف کردہ چیز میں نقصان ہو جائے تو وہ میرے حصے میں سے ادھر پورا کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا فیصلہ ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی جانور، کوئی چیز، زمین ہے، جائیداد ہے، کوئی جانور ہے، کوئی زندہ چیز ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اسے مخصوص کرنا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ اور جس نے اس کو ذبح کیا، کھایا، اس نے حرام کھایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا تم پر مرا ہوا جانور، جو حلال جانور خود بخود مر جائے، یہ تم پر حرام ہے، اور جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے یہ خون بھی تمہارے اوپر استعمال کرنا حرام ہے۔ سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، یہ بھی تمہارے لیے استعمال کرنا، اسے کھانا، پکانا، استعمال کرنا، بیچنا، خریدنا، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ اور وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وقف کی جائے، وہ چاہے زندہ چھوڑ دی جائے، چاہے اسے ذبح کر دیا جائے، کسی شکل میں اسے چھوڑ دیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، فرمایا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ کتنی حرام ہے؟ وہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ وہ انسان کھانا بنا کر کسی کے لیے وقف کرے، یا وہ کوئی جانور کسی کے لیے وقف کرے، یا وہ کوئی پیسے کسی کے لیے وقف کرے، اس کا استعمال کرنا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ کتنا حرام ہے کہ اللہ نے مردار جانور کو حرام کہا، حلال جانور کو ذبح کرتے وقت نکلنے والے خون کو حرام کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ خنزیر کو حرام کہا، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وقف کرنا، کسی اور کے نام پہ دینے کو، ان تینوں چیزوں سے بڑھ کر حرام کہا۔ پھر اللہ نے سورہ مائدہ میں آگے کچھ اور بھی قسمیں بیان کی ہیں جو حرام چیزوں کی ہیں، جس میں پہاڑ سے گر کر مرنے والا جانور بھی انسان کے لیے حرام ہے، جس کو درندے چیر پھاڑ دیں وہ بھی حرام ہے، جو آستانوں پہ، درباروں پہ، مزاروں پہ دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو بہت ساری قسمیں اللہ نے سورہ المائدہ میں بیان کی ہیں۔ تو مختصر یہ کہ اللہ کے علاوہ اس کے غیر کے لیے کچھ بھی وقف کرنا
وہ کھانے کی شکل میں ہو، وہ جانوروں کی شکل میں ہو، وہ پیسوں کی شکل میں ہو، وہ زمین کی شکل میں ہو، وہ کپڑے کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، اللہ نے جو نعمت بندے کو عطا کی ہے، اگر وہ بندہ وہ نعمت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرتا ہے، کسی اور کے لیے وقف کرتا ہے، تو اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ اور ایک قسم ہے من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، جس بندے نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر مانی، منت مانی، اس نے بھی شرک کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے ایک راستے سے گزر رہے تھے، ان میں سے ایک بندہ ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور وہ ایک بندہ اسی مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا مکھی کی کیا حیثیت، مکھی کی کیا حیثیت کہ اس کی وجہ سے کوئی جنت میں جائے کوئی جہنم میں جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی قوموں میں سے ایک قوم گزری ہے کہ جن کا ایک معبود تھا، جنہوں نے اپنا ایک بت بنایا ہوا تھا، ایک معبود بنایا ہوا تھا، اور وہ معبود، وہ درگاہ ایک راستے کے اوپر تھی، اور وہ لوگ اس راستے پر سے کسی کو نہیں گزرنے دیتے تھے جب تک گزرنے والا کوئی چیز اس بزرگ کے نام پہ، اس بت کے نام پہ وقف نہ کر دیتا۔ فرمایا دو بندے وہاں سے گزرنے لگے، انہوں نے ان کا راستہ روکا اور کہا کہ یہاں سے تب گزر سکتے ہو جب تک یہاں اس درگاہ کے لیے کوئی چیز وقف نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مکھی مار کے اسے اس درگاہ کے لیے، اس بزرگ کے لیے، اس بت کے لیے پیش کر دو، ہم تمہیں جانے دیں گے، لیکن کچھ دیے بغیر یہاں سے جا نہیں سکتے۔ تو ایک بندے نے، ان دو بندوں میں سے ایک بندے نے مکھی کو مارا اور کہا کہ یہ میں نے اس کے نام پہ وقف کر دیا۔ وہ جو بت انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، ایک مکھی مار کے اس کے نام پہ وقف کر دی، کہا یہ میں نے اس کے لیے نظر مانی ہے۔ انہوں نے کہا تم جاؤ، تم آزاد ہو، تم یہاں سے گزر سکتے ہو۔ دوسرے نے کہا میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بت جس کو تم نے بنایا ہوا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں اللہ کے علاوہ اس کے غیر کے لیے ایک مکھی تک بھی دینا گوارا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کرتا، میں مکھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دینا گوارا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، واپس بھی نہیں جانے دیں گے، آگے بھی نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ کس کو؟ جس نے مکھی دینے سے انکار کیا تھا، اسے قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جس بندے کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا مکھی دینے کی وجہ سے، وہ یہاں سے تو بچ گیا، لیکن مکھی کو غیر اللہ کے نام پہ وقف کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ وہ یہاں سے تو بچ گیا، کتنے دن زندہ رہے گا، لیکن وہ اپنا ایمان برباد کر گیا۔ اللہ نے اس مکھی کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا، اور وہ جسے قتل کر دیا گیا وہ یہاں تو مر گیا، ظاہری طور پر زندگی اس کی ختم ہو گئی، لیکن اللہ اس مکھی کی وجہ سے کہ اس نے وہ مکھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دینا گوارا نہیں کی، اللہ نے اس مکھی کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی مکھی تک دینا جائز اور حلال نہیں ہے۔ آپ شہروں میں جائیں، دیکھیں جانور کھلے گھوم رہے ہوں گے، گائے، ان کے بچے، بچھڑے، پوچھو کیا ہے، وہ بتائیں گے یہ فلاں بزرگ کے نام پہ وقف کیے ہوئے ہیں، فلاں آستانے کے نام پہ، فلاں درگاہ کے نام پہ یہ وقف کیے ہوئے ہیں، اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ چاہے کسی کی سبزی کھا لیں، کسی کا نقصان کر لیں، کسی کے گھر داخل ہو جائیں، کسی کو مار دیں، کسی کو گرا دیں، کسی کو زخمی کر دیں، کسی کی مجال نہیں ہے انہیں روکنے کی، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ ان کے اپنے معبودوں کے لیے وقف ہے۔ اور یہ تذکرہ، یہ طریقہ قرآن نے پہلے بیان کر دیا کہ دور جاہلیت میں لوگ اسی طرح کرتے تھے۔ اور آج کئی درگاہیں ایسی ہیں، آپ اندرون سندھ چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں،
کہ جہاں مشہور و معروف ہے کہ فلاں جگہ پر جاؤ وہاں منت پوری ہو جائے تو آپ وہاں گدھا دے دو. گدھے والی سرکار موجود ہے سندھ کے اندر. آپ جائیں, آپ نے منت ماننی ہے, آپ کی منت پوری ہو گئی, آپ گدھا خرید کے دربار کے نام پہ وقف کر دو. اللہ کی قسم, آپ قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایک اور ابھی نیا داخل ہوا ہے, نیا لانچ ہوا ہے معبود, کہ آپ کی منت پوری ہو گئی تو آپ نے اپنی شلوار اتار کے وہاں ٹانگ دینی ہے, ننگے واپس جانا ہے, چاہے آپ عورت ہیں یا مرد ہیں. یہ بھی آپ کے اس ملک میں ہو رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی وہ آیات مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں جو اللہ نے مشرکین کے لیے نازل کی تھیں, تو یہ کون کر رہا ہے؟ پھر لازمی ہے کہ آپ نے اگر اس دربار پہ آپ گئے ہیں تو آپ واپس نہیں آ سکتے جب تک آپ اپنی شلوار اتار کے وہاں نہیں دیں گے. آپ بے شک ننگے جائیں, اور دوسری شلوار بھی وہاں پہننے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ نہ ہو, میرے رب کی قسم میرا خون معاف ہے. شلوار والی سرکار. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے تو یہ کون کر رہا ہے؟ جس کسی درخت کو دیکھا اس کے ساتھ ٹہنی کے ساتھ پتا باندھنا شروع کر دیا, کپڑا باندھنا شروع کر دیا, ٹاکی باندھنا شروع کر دی. وہ چند ہی دنوں کے اندر ایک ایسا معبود بن جاتا ہے, وہاں کچھ نہیں ہوتا, عالی شان دربار بن جاتا ہے. کیوں؟ اللہ سے دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور یہ ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں کوئی ٹیکس نہیں ہے, جہاں کچھ جو ہے دے کر آؤ گے, لے کر کچھ بھی نہیں آؤ. اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بچائیے, اپنے عقیدے کو بچائیے. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں, جو لوگ حج پہ گئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں, ان سے آپ پوچھیں, وہاں کبوتر چوک کے اوپر لوگ کبوتروں کے کو دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں. کچھ بدبخت آپ کو وہاں سے دانے چنتے ہوئے ملیں گے. وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کو دانے کو کبوتر نے منہ لگایا, وہ اس دانے کو اٹھا لیں گے. کیوں اٹھایا؟ کہ اس لیے اٹھایا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ 7 دانے کھا لے, اللہ اس کو اولاد دیتا ہے. بیت اللہ میں گئے ہوئے لاکھوں روپے لگا کر بیت اللہ میں پہنچے ہوئے ہیں, اللہ سے نہیں مانگنا. عقیدہ کس پر ہے؟ کبوتر کا منہ لگ گیا, اس کی چونچ لگ گئی, اس دانے میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اس کے کھانے والے کو اللہ اولاد دے دے گا. اس قدر بھی کوئی جہالت ہوتی؟ پنجاب کے اندر ایک جگہ ہے جہاں بیری کا درخت ہے, وہاں عورتیں اپنے یوں پلو بچھا کے, دوپٹے بچھا کے بیٹھی ہوئی ہیں. پتا گرے گا تو بیٹی پیدا ہوگی, بیر گر جائے گا تو بیٹا پیدا ہوگا. اور کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں ہے, بغاوت نہیں ہے, تو اور کیا ہے مجھے بتائیں. کہنے کو تو ہم مسلمان بھی ہیں, مومن بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن یہ کیا ہے؟ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض, اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا, جسے چاہے اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے, بیٹے نہیں دیتا. اللہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے, بیٹے نہیں دیتا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جسے اللہ چاہے بیٹے دیتا ہے, بیٹیاں نہیں دیتا. جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے بیٹے دے. پھر فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جسے اللہ چاہے بیٹی اور بیٹے جوڑے بنا کے عطا فرماتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جسے چاہے کچھ بھی نہ دے, ساری زندگی اسے باندھ چھوڑ دے, نہ عورت میں کوئی نقص ہے, نہ مرد میں کوئی نقص ہے, اللہ پھر بھی اولاد نہیں دے رہا. یہ اللہ کی مرضی ہے, میری اور آپ کے بس کی طاقت نہیں ہے. اور یہ میں اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے جوڑے بنا کے دے, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. انہ علیم قدیر, وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے, قدرت بھی رکھتا ہے, طاقت بھی رکھتا ہے ایسا کرنے کی. اس کی مثالیں دیکھیں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں, جلیل القدر پیغمبر ہیں.
اللہ نے صرف 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، بیٹا نہیں دیا۔ کیا شعیب علیہ السلام کا دل نہیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرمائے؟ 2 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، بیٹا اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے بیٹیاں بھی دیں، اللہ نے بیٹے بھی دیے، اللہ نے ایسی آزمائش ڈالی کہ سارے بیٹے اور بیٹیوں کو فوت کر دیا، سارا مال و اسباب تباہ کر دیا، بالکل ختم کر دیا، ساری بیویاں چھوڑ کے چلی گئیں، ایک بیوی ساری زندگی ان کے ساتھ رہی، خدمت کرتی رہی۔ اللہ نے پھر اس مصیبت اور بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہر چیز پھر دوبارہ عطا فرمائی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اللہ نے بیٹے بچپن میں ہی واپس لے لیے، اللہ کی مرضی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ سر کا کوئی بال سیاہ نہیں ہے، بالکل سفید ہو چکے، اتنے سفید ہو چکے ہیں کہ سر شعلے مارتا ہے، یعنی سفید بالوں میں اتنی سفیدی آ چکی ہے کہ سر چمکتا ہے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید پھر بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا کرنے کے بعد نا امید نہیں رہا ہوں، تو عطا فرما مجھے، بس میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے میرا وارث ہونا چاہیے۔ اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں جا کر خوشخبری دی، فرمایا ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں۔ کہا یا اللہ دعا تو میں کر رہا تھا لیکن تب تک تو نہیں ملا، اب کیسے ممکن ہے؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ میری ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے، یہ گودا ہی ختم ہو گیا ہے، تو میری اولاد کہاں سے پیدا ہوگی؟ یعنی ظاہری اسباب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تو کیسے مجھے بیٹا دے گا؟ اللہ نے فرمایا زکریا اس وقت کو یاد رکھو جب تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تمہیں بنا دیا، تمہیں پیدا کر دیا، تمہاری بیوی کو پیدا کر دیا، اب تم دونوں موجود ہو، ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جب تم نہیں تھے تمہیں پیدا کر دیا ہے، تو یہ کون سا مشکل کام؟ اور اللہ نے پھر بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام بھی اللہ نے خود رکھا یحییٰ۔ کیا نام رکھا؟ یحییٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، 90 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، 2 بیویاں ہیں، دونوں میں سے اولاد نہیں ہے، نہ حضرت سارہ میں سے نہ حضرت ہاجرہ میں سے سلام اللہ علیہا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، مسلسل اللہ سے دعائیں کیے جا رہے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل میں سے چلتے چلتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر پہلی بیوی سارہ سے بھی اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا، جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ آزماتا ہے، لیکن کبھی اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، کبھی ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے، آپ کا ایمان برباد ہو جائے، اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جائے۔ اسی طرح گلے میں، ہاتھ میں، پاؤں میں کوئی چیز باندھنا، لٹکانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کچھ بھی اپنے ہاتھ میں، پاؤں میں، گلے میں لٹکایا، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے ہاتھ میں پیتل کا کڑا پہنا ہوا ہے، کڑا پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ، پاس آیا، آپ نے فرمایا کیوں، کیا پہنا ہوا ہے؟ کہا جی کڑا۔ کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہتا اللہ کے رسول مجھے بخار تھا، تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ تم کڑا پہنو تمہارا بخار ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں،
جس نے تمہیں یہ بتایا غلط بتایا. یہ کڑا تمہارے بخار کو کم نہیں کرے گا بلکہ اس کو زیادہ کر دے گا اور پھر تجھے جہنم کی آگ میں لے جائے گا. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا پھر اسے اتار پھینکو. صحابی نے فوراً اس کڑے کو اتارا اور پھینک دیا اور اللہ پر بھروسہ کیا. بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، 9 ماہ تک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. اللہ اس ماں کے پیٹ میں بچے کو گندگی اس کے منہ میں نہیں جانے دیتا، خون اس کے منہ میں نہیں جانے دیتا، جو ہے پانی اس کے منہ میں نہیں جانے دیتا. اللہ اس کے لیے خوراک کا پاکیزہ بندوبست ماں کے پیٹ میں کرتا ہے، اسے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے ساتھ ہم چھری رکھ دیتے ہیں، چاقو رکھ دیتے ہیں، کوئی چیز رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ بچہ ڈرے نہیں، کوئی مصیبت اس کے اوپر نہ آئے. اس کے اوپر کچھ جو ہے اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، کچھ اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیں گے. کیوں؟ مصیبت سے بچ جائے گا. او میرے بھائیو، جس نے 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں اس کو محفوظ رکھا، کیا وہ اب کمزور ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. کیا وہ اب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بتائی ہیں کہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کیا کرو، اپنے بچوں پر پڑھ کے دم کیا کرو. کون سی دعائیں ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے تو آپ کے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، حضرت حسن حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ مجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوڑ کر آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً انہیں اٹھاتے، اپنی گود میں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اور ان پر دعا پڑھ کر دم کرتے. وہ کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل اور پاکیزہ کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. اعوذ بکما، بکما کیوں ہے؟ وہ 2 بچے تھے، ان دونوں کو دم کر رہے ہیں تو کیا فرماتے؟ اعوذ بکما، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کی ہر مخلوق کے شر سے میں تمہیں اللہ کے مکمل پاکیزہ کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. آپ ان پر یہ دم فرماتے، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دم کرتے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اپنے اوپر دم کرتے. تو جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، ہمیں کیوں موت آتی ہے اس کو اپناتے وقت؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ جاتے. جس طرح عام طور پہ بندہ بیٹھتا ہے نا، چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے یا اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے اپنی پیٹھ کے بل بیٹھتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے اور پھر اپنے ہاتھوں پر اس طرح تھتکارتے اور پھر اپنے سارے جسم پر پھیرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں پر تھتکارتے اور اپنے سارے جسم پر پھیرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ناس پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں پر تھتکار کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے. ایک روایت میں یہ آتا ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے ان تینوں صورتوں کو 1 مرتبہ پڑھتے، دم کرتے، پھر دوسری مرتبہ پڑھتے، پھر دم کرتے، پھر تیسری مرتبہ پڑھتے، پھر اپنے اوپر دم کرتے. اور ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ آپ تکلیف میں تھے، آپ بذات خود نہیں پڑھ سکتے تھے، پھر میں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر تھتکارتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اپنے ہاتھوں کو پھیر دیتی تھی. یہ ہے نبوی طریقہ. گھر سے نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اللہ کے نام سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل رہا ہوں.
بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچ سکتی، یا میں کسی برائی سے نہیں بچ سکتا، یا کوئی نیکی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی توفیق کے۔ آپ یہ پڑھ کر گھر سے نکل جائیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں، سامنے بلی گزر گئی، ہم واپس آ جاتے ہیں، کیوں؟ بلی سامنے سے گزر گئی ہے، آج میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ گھر سے نکلے ہیں، پیچھے کسی نے آواز دی، چیخنا چلانا شروع کر دیا، شرم نہیں آتی؟ جب میں نے گھر سے نکل رہا ہوں، مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہے ہو، آج میری بدنصیبی ہے، میرا کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ نکلتے وقت پیچھے سے آواز آ گئی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ شام کے وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے گھروں کو، دروازوں کو بند کر لیا کرو، اپنے بچوں کو گھر میں داخل کر دیا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو بسم اللہ پڑھ کر، دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کے، برتنوں کے اوپر کوئی چیز رکھو بسم اللہ پڑھ لو۔ اللہ ہر قسم کے شر سے، گندی چیزوں سے، شیاطین سے تمہارے گھروں کو، تمہارے بچوں کو، تمہارے برتنوں کو، تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ محفوظ کر دے گا۔ ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، پھر اللہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جاؤ، اب کیا کرنا ہے؟ پھر انسان کسی چیز پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ کوئی کسی ڈھیری پر بھروسہ کر رہا ہے، کوئی دھاگے پر کر رہا ہے، کوئی کڑے پر کر رہا ہے، کوئی چپل پہ کر رہا ہے، اللہ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا، اس نے اپنا تعلق کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انا مع ظن عبدی، اے میرے پیغمبر ان سے فرما دیجئے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے متعلق جو گمان رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر سے نکلا بندہ، گمان یہ ہے کہ میرا رب مجھے حفاظت سے لے جائے گا، اللہ اسے حفاظت سے لے جاتا ہے۔ گھر سے بندہ نکلا، ڈر رہا ہے جیب میں پیسے ہیں، ایسا نہ ہو میں لوٹا جاؤں، لوٹا جاتا ہے۔ آزما کر دیکھ لیجئے کبھی۔ گھر سے نکلیے اس بھروسے پر، دعا پڑھتے ہوئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اللہ کی قسم آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ گھر سے نکلیے بغیر دعا پڑھے، یہ سوچ کر کہ آج میرا نقصان نہ ہو، اس دن نقصان ہوگا، یہ گارنٹی دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ فرماتا ہے انا مع ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے متعلق جیسا سوچتا ہے میں ویسا کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے جیسا میرے بارے میں سوچو گے میں ویسا کروں گا، تو کیوں اچھا نہیں سوچتے ہم؟ کیوں ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اللہ کا دشمن بناتے ہیں؟ اور جو اللہ کا دشمن بن گیا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، وہ کسی طرح کا بھی ہو، وہ اس کی عبادت میں ہو، اس کی صفات میں ہو، اس کی ذات میں ہو، یا باقی جتنے چھوٹے موٹے طریقے ہیں شرک کے، کوئی بھی اس نے اپنا لیا، اللہ فرماتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جب جنت حرام ہو گئی تو کیا پیچھے بچا؟ کیونکہ قیامت کے دن دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت جس پر حرام کر دی گئی وَمَأْوَاهُ النَّارُ، تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو ہم اس بات کی ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ کرے، کیونکہ ہم اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی منمانی کرنے والے ہوتے ہیں، ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے پیغمبر ان سے فرما دیجئے کہ تم میں سے جو بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر وہ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، فوراً اللہ کے سامنے پیش ہو جائے، توبہ کرے، اپنے گناہ کی رجوع کر لے، اللہ کی رحمت کو وہ اپنے سے دور نہیں پائے گا۔ تو ہم نے بہت ظلم کیا اپنی جانوں پر،
وہ اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا، اپنے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیا، اپنی جان کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، وگرنہ اللہ اس سے بھی برے حالات ہمارے لیے پیدا فرما دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔